اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج ہم اپنے سلسلے کی دوسری ویڈیو پہ بات کرنے والے ہیں، اور اس میں جس چیز کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ عربی کا لفظ فتنہ، اصل میں یہ لفظ فتنہ ہے کیا؟ میں نے اکثر لوگوں سے جب اس لفظ کے بارے میں سوال کیا تو لوگوں نے صرف اس کا ایک ہی مفہوم بیان کیا ہے کہ جو چیز قتل و غارت کی طرف لے جائے، شر کی طرف لے جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں، جسے سادہ زبان میں ہم دنگا و فساد کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں جو فتنہ کا لفظ ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لفظ کا اصل مادہ ہے عربی میں، وہ ہے فا تا نون سے، اور اس کا جو بنیادی مفہوم بنتا ہے عربی کی جو بڑی بڑی ڈکشنری ہیں، جیسے لسان العرب ہے یا پھر تاج العروس ہے، کسی چیز کے آگ میں جلنے کو یا تپنے کو بنیادی طور پہ یہ اس کا بنیادی مفہوم فتنے کا یہی بنتا ہے۔ لیکن کس طرح کہ جب کسی چیز کی اصلیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو اس پروسیس سے گزارا جائے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سونے کو کوئی خوبصورت شیپ دینے سے پہلے تو اس کو اسی پروسیس سے آگ میں سے تپا کے گزارا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم پھر اس کے لغوی معنی انہی لغات میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کا معنی ہے کسی قسم کی آزمائش یا کسی قسم کے امتحان میں گزارنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن میں یعنی کس لیے کسی چیز کی آزمائش اور امتحان میں اس کو کس لیے گزارا جائے گا؟ تاکہ اس چیز کی اصلیت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ یعنی کسی چیز کی اصلیت کو ظاہر کرنے کے لیے جو پروسیس ہوگا، آزمائش کی صورت میں، امتحان کی صورت میں یا کسی اسسمنٹ کی صورت میں، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں تقریباً یہ لفظ کوئی 47 بار آیا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن میں یہ شر فساد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قتل و غارت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، آفت، بلا، مصیبت، جبر، ان معنیوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس کی جو اصل ڈیفینیشن ہے، جب ہم سورۃ انفال کی آیت نمبر 28 یعنی 28 کو دیکھتے ہیں تو وہاں اس کو پراپرلی ڈیفائن کیا گیا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اسی طرح پھر آگے چل کے ہم سورۃ عنکبوت میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ایمان کی شرط کے لیے یہ لفظ آیا ہے، بطور آزمائش اور بطور امتحان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمانوں کو آزمائش اور فتنے سے بھی جج کرے گا۔ اسی طرح سورۃ انبیاء میں یہ خیر اور شر کے ساتھ آزمائش کے معنی میں آیا ہے کہ خیر و شر کے ذریعے بھی اہل ایمان کو آزمایا جائے گا۔ تو اس کا ٹوٹل جو مرکزی خیال بنتا ہے، جتنی ہم نے گفتگو کی ہے، کہ اگر ہم دیکھیں تو اس فتنے کا مرکزی خیال آزمائش اور امتحان کے ارد گرد ہمیں گھومتا نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا احادیث میں بھی اس فتنے کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، بڑے جامع انداز کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، اور خاص کر جو قرب قیامت کے اوقات قریب آنا ہے، یعنی قیامت کا جب قریب آنا ہے تو ان میں فتنوں کے ظہور کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشوا حدیث میں ہمیں ملتا ہے، جس میں دجال کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے کہ کم و بیش تمام انبیاء کرام نے اپنی جو امتیں ہیں ان کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا تھا۔ اور قیامت کے قریب جو فتنوں کا ذکر ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہمیں بخاری میں بھی ملتی ہے اور مشکات میں بھی ملتی ہے کہ فتنے اہل ایمان کے گھروں میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں یا بارش کی بوندیں داخل ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کی جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی، اس میں جو موجودہ دور میں
سب سے بڑا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہا ہے، اور تقریباً بارش کی بوندوں کی طرح اہل ایمان کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، وہ الحاد کا فتنہ ہے۔ ہم الحاد کے لفظ کو یا اس نظریے کو قرآن و سنت کے مطابق ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت میں اس کی ڈیفینیشن کس طرح ہے، اور ایسے لوگوں کی قرآن اور حدیث نے کس قسم کی علامات بتائی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔